آج میں آپ کو 6 جگہ ایسی بتاتا ہوں کہ جہاں پر ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ زنا کرنے والا شخص کبھی بھی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ کہ جو پاک اور صاف پیدا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے کچھ ولی ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر ہم جیسا عام انسان گناہوں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، گناہوں میں وہ تقریباً ڈبویا ہوا ہوتا ہے۔ ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور سب سے پہلے گناہ گار، جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، وہ بے نمازی ہے، اور اس کے بعد زنا کرنے والا شخص گناہ گار ہے۔ دوستو، ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ سب سے گناہوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے پچھتائے وہ اس کے گناہوں کا صدقہ ہوتا ہے، وہ اس کو گناہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد پچھتائے اور کہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ دوستو، گناہ کرنا آج کل کے زمانے میں ایک رواج سا بن گیا ہے، جیسے ایک رسم لوگ ادا کرتے ہیں، اس طرح کا ہمارے زمانے میں کردار چل رہا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ عورتیں اس دنیا میں فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو جو دوسرے مذہب اسلام پر نہیں ہیں، کافروں کو ہم کیسے مسلمان کریں گے کہ انہوں نے ہماری شخصیت کو دیکھ کر مسلمان ہونا ہے، مگر آج سب سے زیادہ فحاشی مسلمان اس دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے دروازے پر کوئی شخص زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ ہوئے وہ لے کر آ گیا تو میں وہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو میں وہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ انسان کو بخشنے والا ہے۔ اور 6 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ پہلا، جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کسی آفس میں جائیں تو بہت خاموشی سے، ادب سے پیش آتے ہیں کہ بہت بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، مگر آپ اس وقت بھی ہنسا نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کریں، کیونکہ آپ اس وقت بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہنسا نہ کریں۔ اور دوسرا، جب اذان آ رہی ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، مگر آج کچھ ایسا ہے کہ جب اذان آ رہی ہو، گانے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بھی ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی شخص کو آواز لگائیں کہ بھائی ہماری بات سنو، تو وہ ہماری بات نہ سنے اور ہماری بات کو سنے بغیر آگے گزر جائے تو ہم بہت غصہ ہوتے ہیں، ہم بہت برا سوچتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کو کیوں نہیں سنا۔ کام کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے، کسی شخص کی بات سننا الگ بات ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا وہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تیسرا، جب آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں یا تلاوت قرآن پاک سن رہے ہوں اس وقت بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ آج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن مجید کھلے ہوتے ہیں سامنے، لوگ دانت نکال رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی دکانوں میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں ہم دکان میں، ٹی وی میں، یا ویسے نہیں پڑھتے کہ اس سے رزق میں برکت آئے گی۔ اس سے رزق میں برکت نہیں آتی۔ وہ اس شخص کو چاہیے کہ جو شخص کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو وہ یہ کام کرے، اور
اسے چاہیے کہ جو قرآن مجید شخص پڑھا ہوا ہو اس کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے، کہ وہ اس طرح جائز نہیں ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر بھی وہ اس طرح سے برکت اٹھا رہا ہے کہ قرآن کو سنتے رہیں اور ساتھ میں وہ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا تلاوت کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ تلاوت کو نہیں سن رہا ہوتا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات سماعت فرما لیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہو، ہم کو چاہیے، ہم پر بلکہ فرض ہو جاتا ہے یہ کہ قرآن پاک کو خاموشی سے سنیں اور اس کی سماعت اپنے کانوں میں فرمائیں، کیونکہ جو شخص تلاوت قرآن مجید باوضو ہو کر اور خاموشی سے سنتا ہے، اتنے ہی پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اتنے ہی اس شخص کے سننے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، جب آپ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھے ہوں تب علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی مجالس میں آپ ہنس رہے ہوں، دانت نکال رہے ہوں تو یہ بھی 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے، کیونکہ جب علماء کرام کی مجالس ہوتی ہے تو وہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ جو ہنس رہے ہوتا ہے وہ شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے، اس پر شیطان قبضہ کر چکا ہوتا ہے۔ دوستو، عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے، مگر جب آپ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھا ہوں تو خاموشی سے بیٹھا کریں اور دھیان سے ان کی باتوں کو سنا کریں، یہاں پر بھی ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ پانچواں، جب آپ جنازے کے پیچھے چل رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس مردے کے مالک ہوتے ہیں یا اس کے وارث ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان پر غم، ان کے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ آج ہمارا بیٹا یا ہمارا باپ یا ہمارا دوست اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، اور اس وقت بھی ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ چھٹا، جب آپ قبرستان میں بیٹھے ہوں تو وہاں بھی خاموشی سے اپنے والدین کی قبور پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کریں، کیونکہ والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ آج میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ تو جب آپ قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں اپنے ذہن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری کیا کریں، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کریں اور یہ سوچا کریں کہ جس طرح ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ہمیں بھی اس دنیا سے ویسے ہی جانا ہے، اور قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہاں کچھ لوگوں کو عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ دوستو، آپ کو وہ 6 چیزیں میں نے بتا دی کہ جہاں پر ہنسنا 25 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ آپ کو چاہیے اور مجھے بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے وقت ہے، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہم خاک ہو گئے، مٹی میں مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، ہمیں عذاب ہوگا، تب ہمیں یہ دنیا کی باتیں پتہ چلے گی۔ آج ہم کو چاہیے کہ سیدھے کام کر لیں، سیدھے رستے پر چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ سب سے کامیاب شخص دیکھیں جو حرام کی دولت نہ کماتا ہو، اور اس دنیا میں وہ پرسکون خوش باش شخص وہی ہوگا جو والدین کا فرما بردار اور 5 وقت نماز ادا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگا ہوگا۔ آج لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا سنیں۔ لوگ آج دنیا میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر شخص کا اس طرف کوئی اس آواز کو سماعت فرمائے، اس آواز کو کوئی سنے، اس کے کانوں پر وہ آواز جائے، اسے سن کر سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور میں کس کاموں میں لگا ہوا ہوں۔
ہوں تو پھر ہی اس شخص کو کامیابی ملے گی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح بیان کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق